نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان بالرسالت کی ضرورت و اہمیت۔ میرے بھائیوں، مکمل دین کو سمجھنا، ہر جزی کا ادراک ہونا، یہ بساط انسانی سے باہر ہے کہ ایک ہی انسان کو کما حقہ علم دے دیا جائے۔ تو آسانی کے لیے علماء نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو دین کا خلاصہ دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک عقائد اور ایک اعمال۔ یہ دین کا خلاصہ ہے، اور ان دونوں میں جو اہمیت کے حامل ہیں، دونوں میں جو زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ عقائد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فتجیء الصلاۃ، سب سے پہلے نماز حاضر ہوگی، آ کر عرض کرے گی یا اللہ انا الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ اللہ رب العزت جواب فرمائیں گے انک علی خیر، تو بڑی عمدہ چیز ہے، اچھی ہے، تیری بڑی فضیلت ہے، نماز چلی جائے گی۔ صدقہ آئے گا، صدقہ آ کر عرض کرے گا یا اللہ انا الصدقہ، اللہ رب العزت وہی جواب ارشاد فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی اچھا ہے، تو بھی بھلائی والا ہے۔ روزہ آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ انا الصیام، میں روزہ ہوں، اس کو بھی اللہ رب العزت یہی جواب دیں گے انک علی خیر، تو بھی بہت اچھا، تو بھی بھلائیوں والا۔ اعمال آتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت یہی جواب دیتے چلے جائیں گے۔ سب سے آخر میں عقیدہ آئے گا، آخر میں عقیدہ آ کر عرض کرے گا یا اللہ انا الاسلام وانت السلام، میں اسلام ہوں اور آپ سلام ہیں۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک نام سلام ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جواب دیں گے انک علی خیر، تو بھی اچھا ہے، بھلائی والا ہے۔ اور ایک جملہ مزید ارشاد فرمائیں گے بکل یوم آخذ وبک اعطی، آج میں پکڑ بھی تیرے ذریعے کروں گا، عطا بھی تیرے ذریعے کروں گا۔ تو یہ عقیدہ کی اہمیت ہے۔ جنت میں داخلے کا ذریعہ، سبب اعمال نہیں، عقیدہ ہے۔ بہت اچھے اعمال کیے، ساری زندگی نیک اعمال کیے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کا کوئی عمل وزن کے اندر ہی نہیں آئے گا، وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ جتنے انبیاء آئے، تمام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد، بنیادی جز عقیدہ کی اصلاح تھا۔ عقائد میں 3 عقائد بہت بڑے جو تمام کا بنیادی مرکز رہا۔
تمام انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، قیامت۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو جو کلمہ عطا کیا گیا اس کلمے کے 2 جز تھے، پہلا حصہ عقیدہ توحید پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ عقیدہ رسالت پر مشتمل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز رسالت پر، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز رسالت والا، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز رسالت پر مشتمل، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کے کلمے کا پہلا جز بھی لا الہ الا اللہ، دوسرا رسالت پر مشتمل، عیسیٰ روح اللہ۔ اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کے کلمے کا پہلا جز بھی لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ تو یہ 2 عقائد، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ تو آج ہمارا عنوان بھی عقیدہ رسالت ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ رسالت کا مطلب کیا ہے۔ آیا صرف حضور علیہ السلام پر ایمان لے آنا اس عقیدہ کو مکمل کرتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کردہ تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور مومنین اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کل آمن باللہ، یہ تمام مومنین بھی، حضور علیہ السلام بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، جو مومن ہے، جو مسلم ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی نبی پر ایمان لے آئے کسی نبی پر ایمان نہ لائے، ایسا نہیں کرتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، رسالت کے اندر کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ مومنین کی علامات ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان تمام پر ایمان لائیں گے، تو تب یہ عقیدہ رسالت، ایمان بالرسالت مکمل ہوگا۔ انبیاء کا سلسلہ اللہ رب العزت نے چلایا، سب سے آخر میں حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، اس سلسلہ کی تکمیل فرما دی، یہ سلسلہ تام ہو گیا جب حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اب ہدایت کا آخری اور مستند ذریعہ، ہدایت کا واحد ذریعہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے مبعوث نہیں ہونا۔ باقی انبیاء میں اور حضور علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ باقی جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص قوم اور قبیلہ کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم مدین کی طرف بھیجا. تو تمام انبیاء جو بھی اللہ رب العزت حضور علیہ السلام سے پہلے بھیجتے رہے، وہ تمام کے تمام ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقہ کی طرف. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کسی خاص قوم، قبیلے یا ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محبوب اعلان کر دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف، تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو پوری انسانیت کے لیے روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے. ہر ایک کے لیے ضروری. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب حتمی معیار، آخری معیار ہدایت کا وہ حضور علیہ السلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، میرا زمانہ پائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ خاص یہود و نصارہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ اللہ رب العزت کی توحید پر بھی ایمان لاتے تھے، رسالت کو بھی مانتے تھے، عقیدہ قیامت بھی رکھتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام عقائد کے باوجود اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت میں جانے کے لیے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر اپنا ٹھکانہ جنت میں چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اس وجہ سے یہود و نصارہ کا خاص طور پر ذکر کیا. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ تھا. آ کر سنانا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہونا شروع ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اسی محفل کے اندر موجود ہیں. انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے چہرے کو، بدلتے رنگ مبارک کو دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو روک دیا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے، آپ پھر بھی سنا رہے ہیں. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کو ہی اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے ہیں، اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا واللہ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. کیا قسم کھائی؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فاتبعکموہ، تم ان کی اتباع کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب آخری پیغمبر میں ہوں،
مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرض کریں زندہ ہو جائیں، یا اگر زندہ ہوتے، ادرک نبوتی، میری نبوت کو پاتے، لَاتَّبَعَنِی، تو وہ الگ سے پیغمبر نہ ہوتے، وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی عظمت، کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، نہ آپ کے دور میں کوئی اور پیغمبر تھا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء ہوا کرتے، مختلف قوموں میں مختلف انبیاء ہوا کرتے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو نہ آپ کے موجودگی میں جب آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا، نہ تب کوئی پیغمبر تھا، نہ قیامت تک کوئی اور پیغمبر آ سکتا ہے۔ یہ ایمان بالرسالت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ اب صرف ایک بندہ مومن کے لیے ایمان بالرسالت بھی کافی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے کہ میں حضور علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہوں، آپ سے پہلے جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے ان پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایمان بالرسالت کے بعد کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا تقاضے؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر ہر بندہ مومن پر کا اعتماد ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام ایسی ہستی ہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر صرف مومنین نہیں، جن پر مؤمنین نہیں، بلکہ جن پر غیر مومن اور غیر مسلم بھی اعتماد کیا کرتے تھے۔ ایمان لائے یا نہیں لائے، لیکن اعتماد ان کا حضور علیہ السلام پر بڑا پکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائی ہے، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے مذہب کا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جب امانتیں رکھوانے کی بات آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا اعتماد تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کو دیکھیے۔ ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ آقا کیوں لیٹوں؟ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیں اس ذات پر، فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے دشمن ہیں، میرے دروازے پر ہیں، مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی میرے پاس امانتیں پڑی ہوئی ہیں، کل تم نے وہ امانتیں ان کو لوٹانی ہیں، پھر تم نے سفر باندھنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ گئے، موت سر پہ ہے، دشمن باہر ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے عام زندگی کے اندر مجھے ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اندر جا رہی ہے، باہر آئے گی یا نہیں، باہر والا دوبارہ میں سانس کھینچ پاؤں گا یا نہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے بستر مبارک پر لٹایا، امانتیں لوٹانے کی ذمہ داری لگائی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آج کی رات میری موت واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے جو طے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے، وہ اعرابی پیچھے چل پڑا۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا سودا ہو چکا، لوگوں نے اس کی قیمت لگانا شروع کر دی، کسی نے زیادہ قیمت لگا دی، تو اعرابی نے پیچھے سے آواز دی، کیا آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں یا میں بیچ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، فرمایا یہ تو تم بیچ چکے ہو، ابھی تو پیمنٹ ہونا باقی ہے، باقی معاملہ تو ہمارا طے ہو چکا ہے، آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے ابھی نہیں بیچا، اور ساتھ ہی کہا
کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ گواہ لاؤ، کوئی گواہ پیش کرو جو اس بات کی گواہی دے کہ ہمارا آپس میں معاملہ ہوا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے یہ بات سنی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا اس اعرابی سے خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اے میرے صحابی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو اس محفل میں موجود نہیں تھے، ہمارے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا اور آپ گواہی دے رہے ہیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بڑا پیارا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آسمان والی خبریں دیتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہمیں بعد میں آنے والی خبریں دیتے ہیں، ہم ان کا یقین رکھتے ہیں، تو یہ ایک گھوڑے کا معاملہ ہی تو ہے، اس پر ہم آپ پر یقین کیوں نہ کریں، اس پر ہم آپ پر اعتماد کیوں نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ان کو ایک اعزاز سے نوازا۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہو، گواہوں کی ضرورت پڑے تو کم از کم ہر معاملے کے اندر 2 گواہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ خزیمہ جہاں اکیلا ہوگا، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو اعزاز بخشا، حضور علیہ السلام پر اعتماد کے نتیجے میں۔ جہاں اعتماد ضروری ہے وہاں حضور علیہ السلام سے محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کی جان سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، محبت رسول ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیک اعمال کی اساس، بنیاد، قبولیت کا مدار ایمان ہے، ویسے ہی ایمان کا مدار، ایمان کی قبولیت، ایمان کی اساس وہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، فرمایا کہ اپنی ذات کی بات کرو کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے کہ نہیں؟ وہ صحابی رسول تھے، جو دل میں تھا وہی بتایا، تبدیل کر کے نہیں بتایا۔ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو تبدیل کر دیتا، دل کی کیفیت نہ بتاتا کہ بڑا پوچھ رہا ہے، جس سے یہ خوش ہو وہی بتا دوں، نہیں، ایسا نہیں کیا، جو دل کے اندر کیفیت تھی وہی بتایا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی محبت زیادہ محسوس کر رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے دل کی کیفیت بدل چکی ہے، دل میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ کیا انقلاب برپا ہوا کہ اے اللہ کے رسول، اب مجھے آپ پوری کائنات حتیٰ کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے، ورنہ اگر جان کی محبت میری محبت سے زیادہ ہوتی تو ایمان نامکمل ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا، اب آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔
تو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا یہی امتیاز ہے باقی امتوں پر، یہی ایک امتیاز ہے۔ لاکھ کمزوریوں کے باوجود، لاکھ بدعمالیوں کے باوجود، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ایک بندہ مومن کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا مضبوط ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف محبت سے بھی کام نہیں چلتا۔ محبت ہے، اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ کہ ہم اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف زبان درازی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی زبان نکالے گا، زبان درازی کرے گا، کوئی کمزور سے کمزور اعمال والا مومن بھی یہ ہرگز برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت ہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف محبت سے بھی کام نہیں چلتا۔ ایمان بالرسالہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع بھی کی جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل الایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ وَدَلِيلُ تِلْكَ صِدْقِ الْمُحَبَّةِ، اس محبت کی سچائی کی علامت کیا ہے کہ آیا یہ واقعی سچی محبت کرتا ہے؟ ہوا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ ہمارے حضور علیہ السلام جیسی شخصیت اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھیجی ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی نبی بھی آپ علیہ السلام کے برابر کا نہیں ہے۔ اتنی بڑی جب ہستی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں منسلک کیا تو تقاضا اس بات کا یہ بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع بھی کریں۔ حضور علیہ السلام کی جہاں محبت ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے، تب ہمارا ایمان بالرسالت مکمل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان بالرسالہ کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔